پاکستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوان متوقع طور پر رواں مہینے میں امریکہ کے ساتھ اپنے ناہموار تعلقات پر نظر ثانی کریں گے۔ سینٹ کے نئے انتخابات ہو جانے کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ ایوان نمائندگان کا جوائنٹ سیشن جلد ہوگا۔ پاک امریکہ تعلقات کو واپس ایک ہموار ڈگر پر لانے کے لیے نظر ثانی بل پر ہونے والی بحث بہت اہم سمجھی جا رہی ہے۔ دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات میں اس وقت تلخی پیدا ہوئی جب 26 نومبر کو امریکی فضائیہ نے پاکستانی علاقے میں سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ کر کے 24 پاکستانی فوجیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ نیو امریکہ فاؤنڈیشن کے پیٹر برگن US government wants to be able to do, drone strikes. I'm sure it wants to have. میں سمجھتا ہوں کہ امریکی حکومت ڈرون حملے جاری رکھنا چاہتی ہے، القاعدہ کے خلاف کارروائی میں مدد چاہتی ہے، پاکستان کے راستے افغانستان تک رسد پہنچانا چاہتی ہے۔ یہ راستہ اب اتنا اہم نہیں ہے کیونکہ سابق سوویت یونین یعنی شمالی راستہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان پر انحصار کم ہو چکا ہے، لیکن پاکستان سے زمینی اور فضائی راستے اہم ہیں۔ پاکستانی حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی نوعیت عوام کے منتخب نمائندگان طے کریں گے۔ واشنگٹن میں پاکستان کی سفیر شہری رحمان نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد ایک پالیسی سپیچ میں یہ کہا تھا۔ ہم اپنے باہمی تعلقات کا جائزہ لینے کے لیے سنجیدہ ہیں اور امریکہ پر انحصار کرنے کے بجائے پارٹنرشپ چاہتے ہیں۔ معاشی مدد تجارتی پارٹنرشپ کا متبادل نہیں ہو سکتی اور ہم تجارت چاہتے ہیں۔ ہم معاشی اور سیاسی پارٹنر بننا چاہتے ہیں، نہ کہ صرف میدان جنگ کے ساتھی۔ واشنگٹن کے مبصرین کہتے ہیں کہ پاکستان نے ٹرانزٹ ٹیکس اور تجارت کے مطالبات سامنے لانے میں بہت دیر کر دی ہے۔ پیٹر برگن کہتے ہیں کہ پاکستان کی خواہش ہوگی کہ امریکہ کے ساتھ ٹیکسٹائل کی برآمدات میں یورپ کی طرز کا معاہدہ کر لیا جائے۔ Is that going to happen? کیا مستقبل قریب میں ایسا ہو سکے گا؟ نہیں، میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا، لیکن کانگریس میں ایسے لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے، خاص طور پر ٹیکسٹائل مصنوعات تیار کرنے والی ریاستوں جیسے شمالی اور جنوبی کیرولائنا کے اراکین۔ پاکستان اور ایران کے درمیان گیس پائپ لائن کے منصوبے پر امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے کہا تھا کہ ایسی صورت میں پاکستان کے مالیاتی اداروں پر بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں، جبکہ پاکستانی وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے کہا تھا کہ پاکستان عالمی دباؤ کے باوجود اس منصوبے کو آگے بڑھائے گا۔ نسیم زہرا معروف پاکستانی تجزیہ نگار ہیں۔ لیکن یہ تو پروجیکٹ ہوگا، ہر صورت ہوگا، بیکاز دیٹ از ان پاکستان انٹرسٹ، اور انرجی کی کرائسس اتنی سیریس ہے، پاکستان اور ملکوں کی کنسرنس پر تو اتنی بڑی چیز کو ابینڈن نہیں کر سکتا۔ پاکستانی مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر عالمی مالیاتی اداروں نے اس پروجیکٹ کے لیے سرمایہ نہ دیا تو پاکستان اور ایران خود ہی اس کے لیے سرمایہ فراہم کریں گے۔ محمد عاطف، اردو VOA، واشنگٹن۔